بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ شرح قصیدہ معراجیہ کی ایپیسوڈ 1 میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس ایپیسوڈ میں ہم 10 اشعار کی وضاحت اور الفاظ معنی سمجھیں گے۔ پہلا شعر ہے: وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سرور یعنی بادشاہ، کشور یعنی ملک، طرب خوشی۔ مصرع اولا یعنی وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ملک رسالت کے بادشاہ اور شہنشاہ ہیں، وہ معراج کی رات عرش پر جلوہ فرما ہوئے تھے۔ مصرع ثانیہ: نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اس رات قدرت کی جانب سے عرب کے مہمان یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خوشی و مسرت کے نت نئے اور عمدہ اسباب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دوسرا شعر: بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ ملک یعنی فرشتے، فلک آسمان، گھر نغمہ، انادل بلبلیں۔ مصرع اولا یعنی بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، کائنات میں آج عجب بہار ہے، خوشیاں مبارک، شادیاں مبارک، گلستان و چمن سب کو یہ آبادیاں مبارک ہوں۔ مصرع ثانیہ: ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، نورانی فرشتے اور آسمان سب اپنے اپنے انداز اور لہجے میں بلبلوں کا سا یہ مصرع اولا میں مذکور نغمہ و گیت گنگنا رہے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، نفحات خوشبوئیں۔ مصرع اولا یعنی وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی خوشی میں وہاں آسمانوں پر اور یہاں زمین میں رچی تھی شادی یعنی شادی کا سما تھا، اور کیا زمین کیا آسمان، ہر جگہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اور مصرع ثانیہ: ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ ادھر مقام دنا اور لامکاں یا آسمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے انوار ہنستے ہنستے زمین کی طرف آ رہے تھے، اور ادھر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا زمین سے خوشبوئیں مہک مہک کر اٹھ رہی تھی۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ چھوٹ پڑنا، کسی چیز کا کسی پر عکس پڑنا، تجلی و نور کی شعائیں نکل رہی تھیں، چھٹکی، چاند اور تاروں کی روشنی پھیلنا، نصب لگائے ہوئے۔ مصرع اولا یعنی یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، ان کے رخ روشن سے اس قدر نور کی شعائیں نکل رہی تھیں کہ عرش الہی تک ان کی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ مصرع ثانیہ: وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ وہ معراج کی رات چاند کی 14ویں رات سے زیادہ منور و روشن تھی، گویا اس نور کی چمک اور تابش کو بڑھانے کے لیے جگہ جگہ آئینے لگائے گئے تھے۔ نئی دلہن کی پھون میں کعبہ، نکھر کے سورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ پھون خوبصورتی، سجاوٹ، نکھرنا، چمکنا، سورنا، سجا دھجا، حجر پتھر، رنگ لاکھوں بناؤ کے، طرح طرح کی سجاوٹوں اور خوبصورتیوں کے رنگ۔ مصرع اولا یعنی نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سورا سور کے نکھرا۔ کعبہ معظمہ خوبصورتی میں نئی نویلی دلہن کی طرح سج دج کر خوب نکھرا ہوا تھا۔ مصرع ثانیہ یعنی حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ حجر اسود کے قربان جاؤں کہ وہ گویا کعبے کی کمر یعنی کونے میں ایک خوبصورت تل ہے، جس میں معراج کی رات خوبصورتیوں اور سجاوٹوں کی رنگت بھر دی گئی تھی۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بخت سے تھے۔ آنچل چادر کا کنارہ، تجلی روشنی نور، بخت خالص۔ مصرع اولا یعنی نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے۔ معراج اور کائنات کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نعمت نواز میں
قدرت الہی کے کچھ ایسے پیارے پیارے جلوے تھے کہ جنہیں دیکھ کر محراب نے حیا سے سر محبت و عقیدت جھکا دیا۔ مصرع ثانیہ، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بخت سے تھے، اور ذات الہی کے خاص جلووں کی تجلیات نے گویا اس محراب کے سیاہ پردے کے چہرے پر پلو ڈال رکھا تھا۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ امنڈنا یعنی جمع ہو کر ٹوٹ پڑنا، طاؤس مور یعنی پیکاک، رنگ لانا، اچھا دکھائی دینا، نغمہ گیت، سما منظر، وجد حالت ذوق و شوق میں مست ہونا۔ مصرع اولا، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، یعنی جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک موقع پر ہر طرف سے خوشی اور مسرت کے بادل گر آئے تھے، دلوں کے مور اپنے اپنے رنگ دکھا رہے تھے۔ مصرع ثانیہ، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سریلے سریلے نغموں کی آوازوں نے وہ شاندار سما باندھ دیا تھا کہ خود حرم پاک وجد میں جھوم رہا تھا۔ یہ جھوما میزا و زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوار برسی تو موتی جھر کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ میزاب زر سے مراد میزاب رحمت ہے۔ جھومر ایک زیور جو ماتھے پر لٹکتا ہے، ڈھلکنا، جھک جانا، پھوار برسنا، چھوٹے چھوٹے قطروں میں بارش ہونا، جھرنا، گرنا۔ مصرع اولا، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، میزاب رحمت کے ماتھے کا جھومر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی خوشی میں کچھ اس طرح جھوما کہ ماتھے سے ڈھلک کر کان تک آ گیا۔ مصرع ثانیہ، پھوار برسی تو موتی جھر کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ رحمت کی پھوار، ہلکی ہلکی بارش برسی تو رحمت کے پرنالے سے رحمت کے موتی گر کر حتیم کی گود میں بھر گئے تھے۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکیں جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ نسیم بھینی بھینی خوشبودار ہوا، آنچل چادر کا کنارہ، غلاف اوپر کا پردہ، مشکیں خوشبودار، غزال ہرن، نافہ کستوری کی تھیلی، ایک تھیلی جو ایک خاص قسم کے ہرن کے پیٹ پر ہوتی ہے، اس میں خون جم جاتا ہے، جو نہایت خوشبودار ہوتا ہے، اسے مشک کہتے ہیں۔ بسانا، بو میں رچانا۔ مصرع اولا، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے۔ دلہن کی خوشبو کی طرح کعبہ معظمہ کے خوشبودار غلاف کے آنچلوں یعنی کناروں کے ساتھ باد نسیم شوخیاں کھیل کود کر رہی تھی۔ مصرع ثانیہ، غلاف مشکیں جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ مشک بار غلاف کعبہ مستی میں جھوم جھوم کر اڑ رہا تھا، اور غزال یعنی ہرن اپنے پیٹ میں موجود نافوں یعنی کستوری کی تھیلیوں کو مبارک خوشبوؤں سے مہکا رہے تھے۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزے میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے۔ تزئین، زیب و زینت، ناز، عزت، تمکین، شان و شوکت، صبا مشرقی ہوا، سبزہ گھاس، دھانی زردی لیے ہوئے سبز رنگ یعنی ہلکا سبز رنگ، چنا ہوا، سلیقے اور طریقے سے رکھا ہوا۔ مصرع اولا یعنی پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین۔ معراج کی رات پہاڑیوں کی آرائش کا وہ حسن و جمال، اور ان پہاڑوں کی اونچی بلند و بالا چوٹیوں کا وہ ناز و شرافت اور تمکین یعنی شان و شوکت جس کا جواب ہی نہیں۔ مصرع ثانیہ، صبا سے سبزے میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے۔ باد صبا یعنی مشرقی ہوا کے ذریعے سبزہ زار میں عجب دلکش لہریں نمودار ہوئیں کہ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ کائنات کے سبزہ زار دھانی یعنی زردی مائل ہلکے ہرے رنگ کے دوپٹوں سے سلیقے سے رکھے ہوئے اور سجے ہوئے تھے۔ الحمدللہ، پہلا ایپیسوڈ شرح قصیدہ معراجیہ کا مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔